پیدا کیا، چاہے اس کا تعلق آسمان کی دنیا سے ہو، یعنی آسمان پہ رہنے والی مخلوق ہو، جیسے کہ فرشتوں کی جماعت، یا دنیا میں زندگی جینے والی مخلوق ہو، جیسے کہ جنات ہے، جنگل کے جانور ہیں، اور چاند ہے، سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، پھول ہے، ہیرے جواہرات اور سونے چاندی ہیں، تو دنیا کی جتنی مخلوق ہے، یا اسی طرح پانی میں رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے، سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ساری مخلوق سے زیادہ اعلیٰ، ساری مخلوق سے زیادہ افضل، اور ساری مخلوق سے زیادہ خوبصورت، اور ساری مخلوق سے زیادہ اعلیٰ ترین مخلوق ہم نے انسان کو بنایا۔ اللہ کے مخلوق کی جو فہرست بنی حسن کے معاملے میں، عقل کے معاملے میں، سوچ اور فکر کے معاملے میں، ان تمام معاملات کے اندر اللہ نے جب اپنے مخلوق کی لسٹ بنایا تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ نے انسان کو رکھا ہے کہ انسان سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ حالانکہ آپ ذرا دنیا کی مخلوق میں غور کریں اور آپ دنیا کی مخلوق کو دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ بہت ساری مخلوق دنیا میں اللہ کی ایسی ہے جس کی زبان ہم سے بڑی ہے، جس کا کان ہم سے بڑا ہے، جس کی ناک ہم سے اونچی ہے، جس کی آنکھ ہم سے بڑی ہے، جس کے ہاتھ ہم سے بڑے ہیں، جس کے پاؤں ہم سے بڑے ہیں، جس کا جسم ہم سے زیادہ تگڑا ہے، جس کو طاقت ہم سے زیادہ ہے، جو خوبصورت ہم سے زیادہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ مخلوق تم سے افضل نہیں ہے۔ بھائی ایک ہاتھی ہے، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے تو ہاتھی کا دماغ ہم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ ہاتھی کی آنکھ ہم سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ ہاتھی کا بدن ہم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ ہاتھی کے ہاتھ پاؤں ہم سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ ہاتھی کی زبان ہم سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ شیر کی طاقت ہم سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ آپ غور کریں گے تو دنیا میں ایسی بہت ساری مخلوق آپ کو نظر آئے گی جس کی زبان ہم سے بڑی، جس کا کان ہم سے بڑا، جس کا دماغ ہم سے بڑا، جس کا دل ہم سے بڑا، جس کو طاقت ہم سے زیادہ، جس کو قوت ہم سے زیادہ، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ افضل تم ہو۔ کون ہے؟ انسان۔ تو ہمیں سوچنی چاہیے، ہمیں غور کرنی چاہیے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو دنیا کی مخلوق سے اعلیٰ مخلوق ہم کو بنا دیتی ہے۔ آخر وہ کون سی خوبی ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا کی ان مخلوقوں سے زیادہ اونچا مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ ہمیں سوچنی چاہیے کہ شیر سے زیادہ اعلیٰ ہم، ہاتھی سے زیادہ افضل ہم، اور دنیا کی ساری مخلوق سے زیادہ اعلیٰ اور افضل آخر وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں بنا دی؟ فرمایا وہ ایک چیز ہے۔ کیا ہے وہ؟ شیر سے اعلیٰ، چیتے سے اعلیٰ، باغ سے اعلیٰ، ہاتھی سے اعلیٰ، سمندر کی مخلوق سے اعلیٰ، ہوا کی مخلوق سے اعلیٰ، فرشتوں سے اعلیٰ، ہر ایک چیز سے اعلیٰ آپ کو جس چیز نے بنایا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری عقل ہے کہ جو عقل ہم نے انسان کو عطا فرمایا دنیا کی کسی مخلوق کو ہم نے وہ عقل نہیں دیا ہے۔
ہاتھی کا دماغ بڑا ہے، لیکن جو عقل ہمارے بچے کے دماغ میں ہے وہ عقل ہاتھی کی نہیں۔ شیر بہت طاقتور ہے، مگر جو عقل ہمیں اللہ نے عطا فرمایا وہ عقل شیر کو نہیں۔ سمندر کے جانور بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن جو عقل دماغ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا وہ عقل وہ دماغ اللہ نے ان جانوروں کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ کی گائے ہے، مثال کے طور پر دیکھیے، آپ نے گائے پالا ہے، آپ گائے کے سامنے 1 مہینے کا پرانا کھانا، سڑا ہوا گلا ہوا کیڑا پڑا ہوا کھانا، روٹی لے جا کر کے آپ رکھیں، فوراً کھائے گی یا نہیں کھائے گی؟ کھائے گی یا نہیں کھائے گی؟ کھائے گی نا۔ لیکن رات کا کھانا صبح میں اگر آپ کے پاس لا کر کے رکھ دیا جائے، آپ کھاؤ گے؟ آپ اس کو اٹھا کر منہ تک لے جاؤ گے نا، تو آپ کی ناک بتا دے گی کہ یہ کھانا بدبو آ رہا ہے، اس میں سڑ گیا ہے۔ اب یہ دیکھو، جانور کے سامنے بدبو والا کھانا رکھ دیا، کھا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ناک نے وہ کام نہیں کیا جو انسان کی ناک نے کیا ہے۔ انسان کی ناک بتاتی ہے کہ یہ کھانا تمہارے کھانے کے لائق نہیں ہے، اگر کھاؤ گے تو فوڈ انفیکشن ہو جائے گا، بیمار پڑ جاؤ۔ یہ عقل جانور کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ آپ کے کھانے پر چھوٹی سی چینٹی اگر آ جائے نا، چھوٹی سی چینٹی، تو آپ پہلے اس کو ہٹاؤ گے۔ آپ کا دماغ کہے گا اس کو ہٹائے بغیر نہیں کھانا ہے، پہلے اس کو ہٹاؤ۔ لیکن بیچارے جانور کے کھانے میں کیڑا بھی اگر پڑ جائے تو وہ بغیر ہٹائے اس کو کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دماغ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا وہ جانور کو نہیں۔ اور جانور نے جب زبان پہ رکھا اس سڑے ہوئے کھانے کو، تو نہ تو کھانے سے پہلے اس کی ناک نے بتایا کہ کھانا خراب ہے، اور نہ کھانے کے بعد اس کی زبان نے بتایا کہ یہ کھانا کھٹا ہو چکا ہے، یہ سڑ چکا ہے۔ لیکن اگر بھولے سے تم نے بغیر سونگے ہوئے کھا بھی لیا تو تمہاری زبان بتا دیتی ہے کہ یہ کھانا خراب ہے۔ یہ زبان اللہ نے جانور کو عطا نہیں فرمایا ہے، انسان کو عطا فرمایا۔ چلو پھر ناک نے بھی نہیں بتایا کہ خراب تھا، زبان نے بھی نہیں بتایا کہ خراب تھا، لیکن جب یہ یہاں سے نیچے آیا تو اب تمہارے پیٹ نے گڑبڑی کر کے بتا دیا کہ تم نے خراب کھانا کھایا ہے۔ بتایا نہیں بتایا؟ لیکن کسی جانور کو اس کا پیٹ بتاتا ہے کہ تم نے خراب کھایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پیٹ کے اندر کا جو نظام اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے جانور میں نہیں رکھا۔ آنکھ کو بند کرو اور یوں تم ہاتھ کو پھیلاؤ، آنکھ تمہاری بند ہے، ہاتھ تمہارا پھیلا ہوا ہے۔ کسی بندے نے اگر تمہاری ہتھیلی پہ آگ لا کر کے رکھ دیا تم فوراً اسے ہٹا لیتے ہو۔ آنکھ بند تھی لیکن تمہارے ہاتھ نے یہ بتایا کہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہے؟ آگ رکھا گیا۔ کوئی آئس لا کر کے تمہارے ہاتھ پہ رکھے، آنکھ تمہاری بند ہے، دیکھا نہیں، لیکن جیسے ہی اس نے آئس لا کر کے رکھا فوراً تمہارے ہاتھ نے بتا دیا کہ ٹھنڈا رکھا ہوا ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ نے یہ طاقت جانوروں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ جانوروں کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ ہر ایک چیز
چاہے وہ ہندوستان کی گائے ہو یا مکے کی گائے ہو، جاپان کی گائے ہو یا چائنا کی گائے ہو، جرمن کی گائے ہو یا پاکستان کی گائے ہو، پوری دنیا کی گائے، پوری دنیا کے جانور کی زبان ایک ہوتی ہے۔ امریکہ کی گائے انگریزی بولتی ہے کیا؟ اور مکے کی گائے عربی بولتی ہے، ہندوستان کی گائے ہندی بولتی ہے۔ پوری دنیا میں جانوروں کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، لیکن وار میرا اللہ، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ جہاں جائے گا وہاں کی زبان بولے گا۔ بولتا نہیں بولتا؟ دیکھو ہندوستان میں اردو بولتا تھا، ہندی بولتا تھا، عرب گیا 6 مہینہ رکا، عربی بولنے لگا۔ یہ عقل اللہ نے کس کو دیا ہے؟ جانور کو دیا ہے۔ مدینے کا بیل لے کر کے بنگلور میں آؤ، گوری پالیا میں اس کو لا کر کے رکھو، وہ مدینے کی زبان نہیں بولے گا، بلکہ گوری پالیا میں جو بیل پہلے سے ہے اسی کی زبان بولے گا۔ پتہ چلا کہ یہ صلاحیت اللہ نے انسان میں رکھا ہے، جانوروں میں، اور دنیا کی کسی مخلوق میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ پوری دنیا کے جانور کا لباس، اس کا کپڑا اللہ نے ایک ہی رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جانور کا بال، یہ اس کا لباس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنگلور کی گائے کو، بنگلور کے بیل کو دکان سے کپڑا لا کر کے سلا کر کے اس کو پہنایا جاتا ہو، اور مدینے کی گائے بغیر کپڑے کے رہتی ہو۔ بتاؤ ایسا ہے؟ بلکہ پوری دنیا کے جانور کا لباس ایک ہوتا ہے۔ بدلتا اس کا لباس؟ بولو بھائی، بدلتا ہے؟ نہیں نا۔ اور ایک کپڑے میں، ایک لباس میں، جانور جب سے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا موت تک اس کا لباس بدلتا ہی نہیں۔ بدلتا ہے؟ نہیں بدلتا، ایک لباس۔ یہ صفت اور یہ خوبی اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے کہ میرا بندہ گندا لباس نہیں پہنے گا۔ بدلو، عید میں بدلو، جمعے کو بدلو، سنڈے کو بدلو، منڈے کو بدلو، عقیقہ میں جا رہا وہاں بدلو، میتا میں جا رہا وہاں بدلو۔ تو یہ جو لباس اور اس کی خوبصورتی ہے، یہ اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمایا۔ دنیا کی کسی مخلوق کو اللہ نے ایک لباس سے زیادہ، ایک کپڑے سے زیادہ موت تک اس کو نہیں دیتا ہے۔ اور انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اب یہ کپڑا گندا ہو گیا، اب میں نہیں پہنوں گا، فوراً کیا کرتا ہے؟ بدلتا ہے۔ لیکن جانور نے کبھی کہا کہ میرا کپڑا گندا ہو گیا، اب ہم کو غسل کراؤ؟ ایک چاند اللہ نے کہا کہ میرے بندو اور ایک دنیا کے انسانوں، یہ جو چاند تم کو نظر آتا ہے یہ بھی تم سے نیچے کی مخلوق ہے، میں نے تم کو چاند سے اعلیٰ بنایا، یہ بھی تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ میاں کیسے؟ فرمایا دیکھو، جب سے یہ چاند کی پیدائش ہوئی اور جب سے یہ چاند نکل رہا ہے آج تک اس کی روشنی نہیں بدلی۔ روشنی بدلی؟ بولو بھائی، بدلی نہیں بدلی۔ جس کے گھر کے اندر اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں خدا کی پوجا کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اس کے گھر کے اوپر بھی چاند کی وہی روشنی آتی ہے۔
اور نبی کے گھر پہ بھی چاند کی وہی روشنی آتی ہے، ہندوستان میں بھی چاند کی وہی روشنی آئی، پاکستان میں بھی چاند کی وہی روشنی آئی، لیکن آپ انسان کو دیکھو کہ انسان اپنی روشنی کو بدلتا رہتا ہے، نہیں بدلتا؟ جب رات کو گھر جائے گا تو لائٹ الگ، روشنی الگ، جب سونے کا ٹائم ہوگا تو روشنی الگ، جب صبح ہوگی تو وہ لائٹ بھی بند، اب روشنی الگ۔ فرمایا کہ یہ صفت ہم نے نہ سورج کو دیا اور یہ خوبی ہم نے نہ چاند کو دیا، اور یہ خوبی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جنوری میں چاند کی روشنی الگ ہو اور فروری میں چاند کی روشنی الگ ہو۔ فرمایا قیامت تک اس کی ایک روشنی ہوگی، مگر انسان اپنی روشنی کو بدلتا رہے۔ فرمایا یہ انسان کے سب سے افضل ہونے کی دلیل ہے اور اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے کہ انسان کی فکر، انسان کی سوچ الگ الگ۔ ایک سے دو دن اگر ہماری بیوی گھر کے اندر دال کھانا بنا دے، یا گوشت کھانا بنا دے، تو چوتھے دن ہم اپنی بیوی پہ گرم ہو جائیں گے۔ تجھے یہی نظر آتا ہے ہر دن؟ بولتے نہیں بولتے؟ ارے تجھے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے؟ خالی گوشت چاول، خالی دال چاول، تجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا بنانے؟ دیکھو 3 دن میں انسان کی زبان اس کے کھانے سے انکار کر دیتی ہے، مزہ بدلنے کے لیے کہتی ہے، لیکن بیچارہ ہاتھی جب سے پیدا ہوا موت تک وہی کھانا کھا رہا۔ کبھی ہاتھی نے کہا کہ میرا کھانا بدلو؟ بولو، کہا نہیں۔ یہ صفت اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ انسان کی فطرت میں چینجنگ ہے، تبدیلی ہے، عقل ہے، شعور ہے۔ 3 دن ایک کھانا کھانے کے بعد انسان کا دماغ کہتا ہے کہ اب یہ نہیں کھاؤں گا، دسترخوان بدلو۔ یہ صفت جانور میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ تو اللہ نے اس صورت کے اندر قسم کھا کر فرمایا کہ انسانوں، ہم نے تم کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے کہ تم سے زیادہ خوبصورت ہم نے کسی اور کو نہیں بنایا۔ اور اللہ اکبر و کبیرہ، پروردگار عالم نے یہ بات بتانے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے، یہ بات اپنے بندوں کو کہنے کے لیے 3 چیزوں کی قسم کھائی۔ فرمایا والتین، او میرے بندو 3 کی قسم۔ اور آپ 3 جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں عربی میں انجیر کو۔ کس کو؟ عربی میں انجیر کو کیا کہتے ہیں؟ انجیر تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، ماشاءاللہ بہت فائدے کی چیز ہے وہ، بہت زیادہ۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو کھانی چاہیے۔ یہ اتنا کامیاب پھل ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا اور وہ بھی اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہو کہ بندہ قسم کس کی کھاتا ہے؟ جو چیز اس کی نظر میں سب سے زیادہ پیاری ہو، ہے نا، اسی کی قسم کھاتا ہے نا۔ تو اللہ نے انجیر کی قسم کھایا۔ پتہ یہ چلا کہ انجیر جو ہے یہ اللہ کا پسندیدہ پھل ہے۔ اب جب یہ انجیر اللہ کا پسندیدہ پھل ہوا تو ظاہر بات ہے کہ یہ پھل کا پیدا کرنے والا اپنے بندوں کا خیال کر کے اس پھل کو پیدا کیا ہو۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم لوگوں کو
ان کھانوں سے زیادہ محبت ہے جو ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں۔ دیکھ لو آپ غور کر کے، پیزا ہے، برگر ہے، بریانی ہے، یہ کباب ہے، قورمہ ہے، کوفتہ ہے، تیل کی تلی مچھلی ہے، تیل کا تلا بھنڈا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے لائف کو کم کرتا ہے۔ ایک تو ہم ایسے کھانے کا استعمال کرتے ہیں جو کھانا صحت کے اندر زہر پیدا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کھانوں کو کھانے کا سنت طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں معلوم نہیں، ہم اس طرح نہیں کھاتے۔ صحابہ اکرام سبزی جانتے ہی نہیں تھے، صحابہ اکرام مکمل نان ویجیٹیرین تھے، ویجیٹیبل کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ خالی گوشت، صبح دوپہر شام، گھر میں، سفر میں، رات میں، کہیں بھی ہو، خالی اونٹ کا گوشت، اونٹ کا گوشت، اونٹ کا گوشت، مینڈے کا گوشت، مینڈے کا گوشت، مینڈے کا گوشت۔ لیکن حدیث میں جو طریقہ صحابہ کے کھانے کا بتایا گیا، آج بھی اگر آپ تینوں ٹائم بڑے کا گوشت کھاؤ گے آپ کو نقصان نہیں کرے گا، فائدہ کرے گا، شیر کے جیسا طاقتور آپ کو بنائے گا، لیکن نبی کے طریقے پر کھانا پڑے گا۔ میں نے جتنی حدیث کی کتاب پڑھی ہے، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنی حدیث، واقعات، پیغمبر کی تاریخ، سیرت کا مطالعہ، نبی کی 63 سالہ زندگی اور ان کی بیویوں کی زندگی، میں نے جتنا پڑھا 1,24,000 نبیوں میں سے اور 1,29,000 صحابہ میں سے ایک روایت، ایک واقعہ، ایک حدیث مجھے ایسی نہیں ملی آج تک جس میں یہ لکھا ہو کہ کسی نبی نے، کسی صحابہ نے گوشت کو تیل میں تل کے کھایا۔ ایک روایت، 63 سال نبی کی زندگی، نبوت سے پہلے والی زندگی میں بھی اور نبوت کے بعد والی زندگی میں بھی نبی کے کھانے کو، نبی کے دسترخوان کو، نبی کے پینے کو، نبی کے سونے کو، نبی کے جاگنے کو، نبی کے چلنے کو، نبی کے ناخن کاٹنے کو، نبی کے دیکھنے کو، نبی کے بال کو، نبی کی داڑھی کو، نبی کی لمبائی کو، نبی کی چوڑائی کو، نبی کے ہاتھ کی انگلی کو صحابہ نے بیان کیا۔ نبی کا چلنا ایسا تھا، بولنا ایسا تھا، کھانا ایسا تھا، پینا ایسا تھا، سونا ایسا تھا، ناخن ایسے تھے، بال ایسے تھے، داڑھی ایسی تھی، زبان ایسی تھی، ناک اتنی انچ کی تھی، دانت ایسے چمکیلے تھے، صحابہ نے سب کچھ بتایا۔ لیکن ایک روایت میں بھی میرے بھائی یہ نہیں ملا مجھے کہ نبی نے کبھی گوشت تیل میں تل کے کھایا۔ ایک روایت۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب تک کہ گوشت تلا نہ جائے اس وقت تک ہم لوگوں کی زبان پہ مزہ آتا ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ نقصان کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اچھا، آپ ایک بات پہ غور کرنا، چونکہ رمضان ختم ہوا ہے تو ہم لوگوں کے ناک کی رسی کھل گئی ہے، ڈھیلی ہو گئی ہے، تو اب ہم لوگ اتنا کھائیں گے کہ رمضان کا پورا 30 دن ہم سے پناہ مانگے گا۔ لوگ جائیں گے نا گھومنے، تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی صحت سے تعلق رکھنے والی کچھ باتیں بتا دوں، ہو سکتا ہے کسی بندے کی جان بچ جائے، بیماری سے بچ جائے۔ صحابہ کرام گوشت میں تیل کا استعمال کیوں نہیں کرتے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تیل گوشت میں ڈال کر بنوایا کیوں نہیں؟
فرمایا اس لیے کہ اللہ کے نظام پہ غور کرو، اللہ کے نظام پر غور کرو۔ دنیا کا کوئی ایک جانور جو انسان کھاتا ہو، آپ مجھے ایسا نہیں بتا سکتے جس جانور کے گوشت پر چربی نہ ہو۔ ہے کوئی جانور جس میں چربی نہ ہو؟ گائے میں چربی ہے نہیں گوشت کے ساتھ، بیل میں چربی ہے نہیں گوشت کے ساتھ، ہرن میں چربی ہے نا گوشت کے ساتھ، بکرے میں چربی ہے نا گوشت کے ساتھ۔ جتنے جانور ہم اور آپ کھاتے ہیں، کوئی جانور بغیر چربی کے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم لوگوں کو سوچنی چاہیے، غور کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جانور کے گوشت میں نے اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے تیل کا انتظام کر دیا ہے، اور وہ تیل کیا ہے؟ چربی۔ اس لیے میرے جانور کے گوشت کو اسی تیل میں پکاؤ جو تیل میں نے دیا ہے گوشت کے لائق۔ اگر تم نے باہر کا تیل میرے تیل کے ساتھ ملا دیا تو یہی گوشت تمہارے لیے زہر بن جائے۔ جانور کی چربی اللہ کی طرف سے نعمت ہے جو اللہ نے گوشت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس چربی کے ساتھ الگ سے تیل ڈالتے ہیں۔ جب الگ سے تیل ڈالتے ہیں تو چربی اور تیل کا مقابلہ ہوتا ہے، پھر وہ زہر بن جاتا ہے، اور اسی لیے گوشت ہمیں نقصان کرتا ہے۔ آج جمعہ ہے اور آپ کا یہ گنہگار خطیب آپ سے کہتا ہے آپ کو جتنا چربی کھانے کا دل ہو، دل بھر کے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، لیکن اس شرط کے ساتھ کھانا کہ گوشت کے سالن میں الگ سے ایک قطرہ تیل یا گھی آپ کو اس میں نہیں ڈالنا ہے۔ آپ گوشت کے تیل کے ساتھ گوشت کھا کر کے دیکھو، اگر نقصان ہوتا ہو تو اگلے جمعہ آ کر کے ہم سے آپ شکایت کرو۔ کیوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ رواس کا گوشت تم کو نقصان کر رہا ہے، چربی تم کو نقصان کر رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایمان والوں سے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں چاند کو نعمت کہا، زمین کو نعمت کہا، اولاد کو نعمت کہا، بیوی کو نعمت کہا، پانی کو نعمت کہا، مکے کو نعمت کہا، مدینے کو نعمت کہا، اسی قرآن میں اللہ نے جانور کے چربی کو نعمت کہا ہے۔ اسی قرآن میں کہ جانور کی چربی تمہارے لیے نعمت ہے۔ کیا ہے؟ اور میرے بھائی آپ ایک بات بتاؤ، جس کو اللہ نعمت کہے وہ بندے کو نقصان کرے؟ بولو، وہ نقصان کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ دیکھو نقصان کب کرتا ہے؟ اللہ کی نعمت ہمیں نقصان کب کرتی ہے؟ جب ہم اس نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، کیا یہ ہاتھ ہے؟ اس کی 5 انگلیوں کو اللہ نے نعمت کہا ہے۔ کیا کہا؟ نعمت۔ اس ہاتھ کو اللہ نے نعمت کہا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ یہ ہاتھ ہمیں جہنم میں بھی لے کے جا سکتا ہے اور جنت میں بھی۔ اب کوئی بندہ کہے کہ مولانا اللہ نے ہاتھ کو نعمت کہا تو پھر یہ ہاتھ ہم کو جہنم میں لے کر کیوں جا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ہاتھ اللہ نے تم کو دیا تھا غریبوں کے سر پہ ڈالنے کے لیے، یتیموں کو گلے لگانے کے لیے، قرآن کریم کھولنے کے لیے۔ تم نے کیا کیا؟ اس ہاتھ کا استعمال کیا ظلم کے لیے، مارنے کے لیے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کا دوپٹہ ہٹانے کے لیے، دوسرے کی آبرو لوٹنے کے لیے۔ تو دیکھو جب اس ہاتھ کا استعمال صحیح ہوا تو یہ نعمت جنت میں لے کر گئی، جب اس نعمت کا استعمال غلط ہوا تو یہ نعمت جہنم میں لے کر گئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جانور کی چربی تمہارے لیے نعمت ہے،
لیکن جب تم نے اس تیل کے ساتھ، اس چربی کے ساتھ الگ سے تیل ملایا، الگ سے گھی ڈالا، پھر یہی نعمت اللہ کی تم کو نقصان کرنے لگی۔ آپ صرف گوشت کی چربی میں گوشت کو بنا کر کے دیکھ لو۔ یہ جو آپ نے سنا کہ مکے کی اور عرب کی مندی بہت فائدہ کرتی ہے، جتنا کھا لو نقصان نہیں کرتی، آپ کو پتا ہے وہ مندی بنتی کس طرح ہے؟ وہ مٹی کے تندور میں اور بکرے کا ران اوپر رکھا جاتا ہے اور نیچے چاول رکھا جاتا ہے، پھر اس کو بند کر کے مٹی سے آگ جلا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک قطرہ نہ پانی، ایک قطرہ نہ تیل، بلکہ وہ جو بکرے کا ران اوپر رکھا ہے وہ آگ کی گرمی سے پگھل پگھل کر اس کی چربی چاول پہ گرتی ہے اور اس چربی اور بھاپ پر چاول تیار ہوتا ہے، وہاں سے نکال کر آپ کو کھانے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ پورا ران کھا لو ایک ڈھکار نہیں آتا، اللہ کی نعمت کے تیل میں بنا ہے۔ یہی حال مچھلی کا ہے، آپ جتنی مچھلی کھانا چاہتے ہو شوق سے کھاؤ، مگر تیل میں مت پکاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی میں بھی اللہ نے تیل پہلے سے رکھا ہے۔ آگ پہ بھون کر کھا لو، 1 kg آج کھا کر دیکھو، نماز کے بعد جاؤ 1 کلو مچھلی اکیلا بازار سے لاؤ، آگ پر بھونو، بیٹھ کر کھا لو۔ اگر ایک ڈھکار آیا، گیس بنا، آپ مجھے بولو، لیکن جب آپ اس میں مرچ مسالہ اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالو گے اور تیل میں تلو گے تو یہی مچھلی جو اللہ کی نعمت ہے تم کو اب نقصان کرے گی۔ اللہ مکسنگ برداشت نہیں کرتا، جیسے اللہ اپنی ذات میں مکسنگ کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اللہ اپنی مخلوق میں کھانے پینے کی نعمت میں بھی مکسنگ کو برداشت نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس اونٹ پہ سوار ہو کر سفر کرتے، راستے میں جب ان کو بھوک لگتا تو جنگل میں اونٹ کو ذبح کر دیتے، پہاڑ کی لکڑیوں کو جلا کر اونٹ کو بھون لیتے اور وہیں پر بیٹھ کر پورا پورا اونٹ کھا جاتے۔ کچھ ملایا اس میں الگ سے نہیں نا؟ تو دیکھو صحابہ کتنے طاقت والے تھے، ایک ایک صحابہ نے ہزاروں ہزار کافروں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیا اور سانس بھی نہیں لیا صحابہ۔ تو نبی نے فرمایا کہ گوشت کھایا کرو، اس لیے کہ گوشت میں اللہ نے طاقت رکھا ہے، لیکن نبی کے طریقے پہ کھاؤ، صحابہ کے طریقے پہ کھاؤ۔ اگر بھون کر نہیں کھانا چاہتے پانی میں ابالو، خالی پانی میں ابالو، کچھ مت ڈالو، اس میں تھوڑا نمک ڈال دو، بس وہ پانی پیو، اس گوشت کو کھاؤ۔ زبان پر مزہ نہیں آئے گا مگر تمہاری صحت کو شیر کے جیسا بنا دے، اس لیے کہ شیر اس لیے اتنا طاقت والا ہے کہ وہ گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتا ہے۔ آپ بھی کھاؤ گے، آپ بھی شیر جیسے طاقتور بنو گے، لیکن مکسنگ کر کے نہیں، زبان کے مزہ کے لیے نہیں، صحت کے لیے کھاؤ۔ تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، پروردگار عالم کی بڑی نعمت انجیر ہے، اللہ نے اپنا پسندیدہ پھل قرار دے دیا تو پتہ یہ چلا کہ مخلوق کے لیے، مخلوق کے فائدے کے لیے پروردگار عالم نے اس پھل کو بنایا۔ اور حکما نے لکھا ہے، دنیا کے ماہرین ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، ایسے حکیموں نے لکھا جو نبض کو پکڑ کر آپ کے سر کے بال سے لے کر پاؤں تک کی بیماری بتاتے تھے، کوئی لیب ٹیسٹنگ نہیں، کوئی بلڈ ٹیسٹنگ نہیں،
کوئی یورین ٹیسٹنگ نہیں، بلکہ ایسے ایسے حکیم جو نبض کو پکڑ لیتے، اور بعض حکیم تو خدا کی قسم ایسے گزرے دنیا میں جو تم سے بات کرتے تو بتا دیتے کہ یہ بیماری ہے۔ ایسے حکیموں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، چونکہ میرا تعلق اس سے ہے، حکمت سے، اس لیے میں پڑھتا رہتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، جانتا ہوں۔ تو دنیا کے بڑے بڑے افلاطون، بو علی سینا، ایسے لوگوں نے لکھا ہے کہ رات کو سوتے وقت اگر کوئی بندہ 3 انجیر کھا لے، سوکھا والا، کچا والا نہیں، سوکھا والا، 3 انجیر اگر کوئی بندہ رات میں سوتے کے وقت کھا کر 1 گلاس پانی پی کر سو جائے، اللہ اگر اسے 100 سال کی عمر دے گا، پھر بھی اس کے پیٹ کے اندر کوئی بیماری نہیں آ سکتی۔ اور کاہے کی گیس کی گولی اور فلانا اور ڈھکانا، کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ حکم نے لکھا کہ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انجیر کے اندر جو بیج ڈالا ہے باریک، اس بیج کی خوبی اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ معدے کے اندر جانے کے بعد قبض کی کیفیت کو ختم کر دیتی ہے۔ کس کی؟ قبض کی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا 2 دن سے باتھ روم نہیں ہوا، 3 دن سے باتھ روم نہیں ہوا، کئی دن گزر گئے باتھ روم نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں قبض کی شکایت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبض کی شکایت۔ تو حکما نے لکھا کہ جب انسان کے پیٹ میں یہ بیماری آئے گی اور اس کا ٹوائلٹ، اس کا باتھ روم اگر کلیئر نہیں ہوگا تو پھر پیٹ کے اندر السر بھی ہوگا، انفیکشن بھی ہوگا، اور بعد میں کینسر بھی ہوگا، کیونکہ وہ گندگی پیٹ میں سڑتی ہے تو زخم بنتا ہے پیٹ میں۔ تو فرمایا کہ اس بیماری سے اگر بچنا ہے، قبض کی شکایت سے اگر بچنا ہے، تو رات کو انجیر کھا کر کے سویا کر، صبح بالکل خلاصہ کلیئر باتھ روم ہوگا، دن بھر تم بالکل آرام سے رہو گے، نہ گیس آئے گا، نہ ہارٹ اٹیک آئے گا، کچھ بھی نہیں، نہ گھبراہٹ ہوگا۔ اگر کوئی بچہ میموری پاور اس کا کمزور ہے، دماغ اس کا چلتا نہیں ہے، پڑھنے میں کمزور ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ ہر دن 1 انجیر اور 1 بادام، یاد رکھنا زیادہ نہیں، 1 بادام اور 1 انجیر دودھ میں ڈالو، صبح میں نکالو، وہ بادام انجیر بچے کو کھلا کر وہ دودھ بچے کو پلا دو، 1 مہینے میں اپنے بچے کا دماغ دیکھنا۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ کی نعمت بندوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا اوٹ پٹانگ مارکیٹ کا زہر کھاتے رہتے ہیں کھڑے ہو کر کے۔ چھوڑو ان چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو۔ بازار کی چیزیں، اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کبھی بھی امام اعظم ابو حنیفہ بازار کی دکانوں سے جو چیز نظر آتی ہو سامنے چلنے پھرنے والے کو، فرمایا کبھی بھی وہ چیز خرید کر امام صاحب نہیں کھاتے، کبھی بھی۔ فرمایا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ، قربان جاؤ اپنے امام اعظم پر۔ کیا فکر تھی، کیا سوچنے کا انداز تھا، کیا عقل اللہ نے عطا فرمائی۔ امام صاحب فرماتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ نہیں جو چیز شوکیس میں رکھی ہوئی ہے، مٹھائی رکھی ہوئی ہے، فروٹ رکھا ہوا ہے، راستے کے کنارے ہے، ہر جانے والا اسے دیکھتا ہے، ہر آنے والا اسے دیکھتا ہے۔ بہت سارے غریب، یتیم، مسکین، فقیر ایسوں کی نظر پڑ گئی جو کھانا چاہتا ہے مگر غربت کی وجہ کر خریدا نہیں۔
بہت اعلیٰ کوالٹی کی مٹھائی شوکیس میں رکھی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا، جسے مال اللہ نے دیا اس نے خریدا کھا لیا، مگر ایک غریب کا یتیم بچہ دیکھ کر ارمان دل پہ لے کر آگے چلا، کھانا چاہتا تھا، غربت نے کھانے نہ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس غریب کا دل اس شوکیس میں رکھے ہوئے مٹھائی پر آ گیا، بیوہ کا دل آ گیا، یتیم کا دل آ گیا، غریب کا دل آ گیا۔ اب اگر تم اسے کھاؤ گے نقصان ہوگا۔ نظر لگی ہے اس کھانے کو۔ یہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے سامنے، یہ جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں ان کے سامنے آپ دیکھو گے روسٹ کباب اور پورا پورا چکن تندوری اور یہ اور وہ مین روڈ پر لگا کر وہ بھونتے رہتے ہیں، وہ گھومتا رہتا ہے۔ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ارے بولو بھائی صحیح ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ کہ یہ گھومتے ہوئے تندوری چکن پر راستے سے آنے جانے والے کتنے لوگوں کی نظر پڑی ہوگی؟ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، آپ نے گاڑی کو بریک مارا، گئے اور کھا لیا، لیکن بہت سارے غریبوں کی نظر پڑی ہوگی جو اپنی غربت کی وجہ کر نہیں کھا سکا، مگر دل آیا نا اس پر۔ بہت سارے یتیم بچوں نے دیکھا ہوگا، دل تو چاہ رہا ہوگا کہ کھا لیتے، مگر اس کی یتیمی نے اسے رکنے نہیں دیا، مگر دل آیا نا اس پر۔ اب بتاؤ، جس کھانے پر غریب کا، یتیم کا، محتاج کا، مسکین کا دل آ گیا ہو، کھا نہیں پایا، اب اگر اسے ہم کھائیں گے تو صحت بگڑے گی یا نہیں بگڑے گی؟ ارے نظر لگی چیز ہے نا۔ تو امام اعظم کہتے ہیں کہ اسی وجہ کر میں راستے کی چیزوں کو خریدنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے عقل بھی خراب ہوگی، نسل بھی خراب ہوگی، دل بھی خراب ہوگا، صحت بھی خراب ہوگی، کہ نظر لگی ہوئی چیز ہم کیوں کھائیں؟ آپ لوگ بڑے شوق سے کباب کے ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کر کے کھاتے رہتے ہو، آنے جانے والا بہت سارا ایسا آدمی ہوگا جس کو کھانے کا دل ہے مگر وہ کھا نہیں پاتا ہے، تو بتاؤ یہ نقصان نہیں کرے گا؟ اس لیے جو کھانے کا دل ہو گھر میں بنواؤ، اپنی فیملی سے بنواؤ، خود ہاتھ بٹاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے چولہے میں آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عائشہ ایک کام کرو، روٹی بیل کر بیلنا سے چوکی پر تم دو اور اس کو تابے پہ ڈال کر کے میں سیکتا ہوں۔ یہ میرا نبی ہے۔ کس کا نبی ہے؟ یہ میرا نبی۔ ہم اتنے بڑے مولانا ہو گئے، اتنے بڑے مولانا کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بنانا ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، گھر میں جھاڑو لگانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، کپڑا دھونا شان کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ میرے نبی کی سنت یہی ہے، میرے نبی کا طریقہ یہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں روٹی بناتی تو میرا محبوب جھاڑو لگاتا، نبی۔ اس لیے نبی کی سنت سمجھ کر کچن میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹایا کرو۔ وہ چائے بنا رہی ہے تم کپ دھو لو، وہ روٹی بیل رہی ہے تم تابے پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ دال بنا رہی ہے تم برتن دھو لو۔ نبی کی سنت سمجھ کر حکومت کرنا بند کرو۔ تو راستے کی چیزوں کو کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو اس کھانے سے بچاؤ کہ ان کا دماغ کمزور ہوگا، صحت بگڑے گی۔ جو کھانے کا دل ہو، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو جو کچھ بنانا جانتی ہو اپنے گھر میں بنواؤ، اپنے گھر میں کھاؤ، چھوڑ دو باہر کا کھانا۔ یہ جتنا ہارٹ اٹیک، بی پی، کینسر، السر، انفیکشن، یہ ساری بیماریاں باہر کے کھانے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔
تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا قسم ہے انجیر کی، والتین قسم ہے انجیر کی، وطور سینین اور قسم ہے طور پہاڑ کی جس پر ہم نے کلیم اللہ سے باتیں کی، وہذا البلد الامین، اور اس پاک شہر مکہ کی قسم، تین قسمیں کھائی اللہ نے، اور تین قسمیں کھانے کے بعد اگلی بات جو بیان فرمایا ذرا غور کرو میرے مولا، تو نے قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا میرا بندہ قسم کے بعد یقین کرتا ہے، اسی لیے میرے رب نے تین چیزوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں زیتون کے تعلق سے آپ سے 1 گھنٹہ بات کرتا کہ یہ زیتون کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، وہذا البلد الامین، اور اس پاک شہر مکہ کی قسم۔ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آگے دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انسانوں اور میرے بندوں میں 3 چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی مخلوق سے زیادہ خوبصورت لوگوں میں نے تمہیں پیدا کیا۔ ساری دنیا کی مخلوق تمہاری غلام ہے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا۔ اتنی بڑی دنیا، اللہ اکبر و کبیرہ، اور ساری دنیا کو اللہ نے ہمارا غلام بنا دیا۔ کیا بنایا؟ بتاؤ نا، چاند کی روشنی کس کے لیے؟ بولو، کس کے لیے؟ سورج کی گرمی کس کے لیے؟ اگر 1 مہینہ یہ سورج نہ نکلے نا، 1 مہینہ دنیا کے کسی پھل کے اندر نہ رنگ آئے گا نہ مٹھاس آئے گا۔ یہ جو سیب کو اتنا خوبصورت دیکھتے ہو، یہ سورج کی گرمی کا اثر ہے۔ اگر سورج کی گرمی سیب کو نہ ملے تو سیب لال نہیں ہو سکتا۔ کس نے بنایا؟ یہ جو گلاب کا پھول اتنا خوبصورت دیکھتے ہو اور اس کی خوشبو، فرمایا کہ اگر سورج نہ نکلے تو نہ گلاب میں خوشبو آئے گی نہ اس کا رنگ آئے گا۔ اب بتاؤ کہ یہ گلاب کس کے لیے؟ ساری دنیا کی مخلوق، ایک مخلوق، یہاں تک کہ میرے بھائی یہ جو کھانا سڑتا ہے اور سڑنے کے بعد اس میں کیڑا پڑتا ہے، وائٹ کلر کا کیڑا، کوئی پھل سڑ گیا اس میں کیڑا آ گیا، کھانا سڑ گیا اس میں، آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کیڑا آتا کہاں سے؟ سوچا کرو کبھی کبھی، آئے ہائے میرے اللہ کی قدرت پہ غور کرو گے لوگوں، ساری زندگی اللہ کی غلامی سے تمہیں فرصت نہیں ملے گی۔ ایک امرود، ایک جام اوپر سے ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں، لیکن جب کاٹا تو دیکھا کہ اس کے اندر کیڑا چل رہا ہے۔ جام کے اوپر تو کوئی سوراخ نہیں تھا نا؟ تھا نہیں، بند ہے۔ پھر اس کے اندر یہ کیڑا آیا کہاں سے؟ کس نے پیدا کیا؟ فرمایا میرے بندے، جب یہ جام تمہارے کھانے کے لائق نہیں رہا تو میں نے کیڑا پیدا کر کے تم کو وارننگ دیا کہ میرے بندے اب یہ پھل مت کھاؤ، تمہارے لائق نہیں، اور یہ کیڑا میں نے اپنی قدرت سے اس کے اندر پیدا کیا۔ ہم لوگوں کو غور کرنی چاہیے۔ تو یہ جو اس کے اندر کا کیڑا ہے، آپ بتاؤ اگر وہ کیڑا نہ ہوتا ہم کھا لیتے تو جان جاتی نہیں جاتی؟
لیکن اس کیڑے کو اللہ نے ہمارے لیے نعمت بنا کر کے بھیجا کہ ہم اسے دیکھ کر پھینک دیتے ہیں، تو بتاؤ یہ نعمت نہیں؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور لوگوں ساری مخلوق کو تمہارے لیے پیدا کیا، چاند سورج ہوا پانی بارش گرمی یہ طرف سب تمہارے لیے، آگے کہا ساری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کرنے والا تمہاری ذات کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی وہ مخلوق جو تم سے کئی گنا طاقت میں زیادہ ہے، لیکن میں نے اس کو بھی تمہارا غلام بنا دیا کہ وہ بھی تمہاری بات کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ بھینس ہے، گائے ہے، دودھ دینے والی ہے، کیا دیتی ہے؟ دودھ۔ آپ بتاؤ آپ سے زیادہ طاقت ہے اسے یا کم ہے نا؟ لیکن جب آپ گائے کے پاس دودھ لینے جاتے ہو تو آپ اپنے برتن کو نیچے ڈال دیتے ہو اور پھر اس کے بعد دودھ نکالنا شروع کرتے ہو۔ ایک پاؤں اگر گائے تمہارا برتن پہ مار دے تو دودھ بچے گا؟ لیکن کبھی مارا گائے نے آج تک پاؤں؟ دودھ کو گرایا کبھی؟ برتن کو تم پکڑے کبھی؟ نہیں نا، برتن نیچے ہے، ہاتھ تمہارا اوپر ہے، دودھ گر رہا ہے، مگر گائے کو اللہ نے بتا دیا کہ خبردار یہ میرا بندہ ہے، تیرے دودھ لینے آیا ہے، حرکت مت کرنا، ورنہ لوگوں اگر یہ جانور دودھ دیتے وقت حرکت کرے تو ہم دودھ نکال پائیں گے؟ تو دیکھو اللہ نے جانور کو سمجھا دیا، جانور بات مان گیا، لیکن ہمیں اللہ نے نبی بھیج کر سمجھایا، قرآن بھیج کر سمجھایا، محبت سے سمجھایا، بابو کہہ کر سمجھایا، امت کہہ کر سمجھایا، اپنا بندہ کہہ کر سمجھایا، لیکن ہم سمجھنے کو تیار ہیں۔ اے کاش کہ جتنا آپ نے رمضان میں اللہ کی بات کو مان لیا، پوری زندگی اسی طرح مان کر کے اللہ کے گھر کو آباد رکھو۔ اللہ کا گھر آباد رہے گا، آپ کا گھر بھی آباد رہے گا۔ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے والوں، تم اللہ کے غلام بن کر دنیا میں آئے ہو۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں کہ 5 وقت اپنے پیشانی کو سجدے سے سجایا کرو اور اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے لا کر کے جھکاؤ۔ رمضان گیا تو روزہ گیا، نماز تو نہیں گئی نا؟ تو بھائی نماز کی پابندی سب کرو گے نا انشاءاللہ؟ مسجد آباد رہے گی نا اللہ کی انشاءاللہ؟ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔